آج ہم ایک ایسے انسان کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کی پوری زندگی ایمان، وفاداری اور قربانی کی مثال ہے۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، وہ شخص جس نے اسلام کے لیے اپنا دھن، آرام اور پوری زندگی قربان کر دی، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مکہ کا ماحول۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ میں اندھیرا تھا، ہر طرف شرک تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے۔ اسی مکہ میں ایک انسان رہتا تھا جس کا نام تھا ابو بکر۔ وہ مکہ کے ایک امیر ویاپاری تھے، لیکن ان کی اصلی پہچان ان کا دھن نہیں تھا۔ ان کی پہچان تھی ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا نیک دل۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے، اگر کوئی سب سے بھروسے مند انسان ہے تو وہ ہے ابو بکر۔ بچپن کی دوستی۔ ابو بکر رضی اللہ کی ایک خاص دوستی تھی۔ وہ دوست تھے رسول اللہ محمد صلی اللہ۔ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ابو بکر جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلی وحی۔ پھر ایک دن اتہاس بدل گیا۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑ ہے، جبل نور، اور اس میں ایک چھوٹی سی گفا ہے، گفا ہرا۔ یہیں پر اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ پر پہلی وحی نازل کی۔ جب نبی صلی اللہ کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ ابو بکر کا اسلام قبول کرنا۔ جب نبی نے ابو بکر کو اسلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا۔ انہوں نے ترنت کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتہاس میں شاید ہی کوئی ایسا ادھارن ہو جہاں کسی نے اتنی جلدی سچائی کو پہچان لیا ہو۔ اسی وجہ سے انہیں ایک مہان لقب ملا، صدیق، یعنی سچ کو ترنت مان لینے والا۔ اسلام کی دعوت۔ ابو بکر رضی نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ ان کی دعوت سے کئی بڑے صحابہ مسلمان ہوئے، جیسے عمران بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور کئی دوسرے صحابہ۔ مسلمانوں پر ظلم۔ لیکن مکہ کے کافروں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اسے ستایا جاتا، اسے مارا جاتا، اسے بھوکا رکھا جاتا۔ غلاموں کی حالت۔ سب سے زیادہ ظلم ان پر ہوتا جو غریب تھے یا غلام تھے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ انہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان سے کہا جاتا، محمد کو چھوڑ دو، لات اور منات کو سویکار کرو۔ عہد یعنی اللہ ایک ہے۔ ابو بکر کی قربانی۔ جب ابو بکر رضی اللہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ امیہ نے کہا، اگر تمہیں رحم آتا ہے تو اسے خرید لو۔ ابو بکر رضی اللہ نے بہت بڑی قیمت دے کر بلال رضی اللہ کو خرید لیا اور ترنت آزاد کر دیا۔ لوگوں کا مذاق۔ مکہ کے لوگ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے۔ لیکن ابو بکر رضی نے کہا، میں یہ سب صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ ہجرت کا وقت۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ یہ سفر بہت خطرناک تھا۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، لیکن اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک انسان تھا، ابو بکر صدیق۔ دونوں مکہ سے نکل کر ایک گفا میں چھپ گئے۔ یہ گفا تھی غار ثور۔ 3 دن تک دونوں وہیں چھپے رہے۔ کافر ان کی تلاش میں گفا کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سچ مچ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ آخرکار دونوں سلامت مدینہ پہنچ گئے۔
मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब वो पहुंचे तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ी कुर्बानी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सहाबा अपने अपने माल लेकर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने आधे माल के साथ आए, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपना पूरा माल लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। जन्नत की खुशखबरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी। वो उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मिली। पहला खलीफा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो मुसलमान बहुत दुखी हो गए, लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह खड़े हुए और उन्होंने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे पता हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है। ये सुनकर सहाबा के दिलों को सुकून मिला। उम्मत की जिम्मेदारी। फिर अबू बकर रजी अल्लाह इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उम्मत की जिम्मेदारी संभाली। आखिरी संदेश। दोस्तों, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली कामयाबी धन या ताकत में नहीं है। असली कामयाबी है ईमान में, सच्चाई में और अल्लाह के लिए कुर्बानी देने में। अगर कोई पूछे इस्लाम के इतिहास में सबसे सच्चा दोस्त कौन था, तो जवाब होगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह हमें भी उनकी तरह सच्चा ईमान नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।